السلام علیکم۔ اللہ کا انصاف۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب لوگ سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک مسجد تھی جہاں لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے۔ اسی شہر میں ایک قاضی رہتا تھا جسے لوگ بہت عزت دیتے تھے۔ قاضی صاحب کا نام سلیمان شاہ تھا۔ وہ شہر کے امیر لوگوں میں سے ایک تھے۔ ان کا بڑا مکان تھا، نوکر چاکر تھے اور کھانے پینے کی ہر نعمت موجود تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ قاضی صاحب کے پاس انصاف کی کتابیں ہیں۔ اسی شہر کے ایک چھوٹے سے گھر میں کرم دین نام کا ایک کمہار رہتا تھا جسے سب لوگ کرمو کہتے تھے۔ وہ محنتی اور ایماندار انسان تھا۔ وہ صبح سے شام تک ایک چھوٹے سے کارخانے میں لوہے کا کام کرتا تھا اور اپنی حلال کی کمائی سے گزارا کرتا تھا۔ کرمو کی بیوی زینب ایک نیک دل اور صبر والی عورت تھی۔ دونوں کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام جازم تھا، جو صرف 10 سال کا تھا۔ کرم دین کا گھر چھوٹا تھا لیکن محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ رات کو جازم قرآن کی آیتیں سنا کرتا تھا۔ اور قاضی سلیمان شاہ کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ بہت مغرور تھا، اپنے باپ کی دولت اور عزت پر اکڑتا پھرتا تھا۔ شہر کے غریب لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا اور اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک دن حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ بازار میں گھوم رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کرم دین لوہار کی دکان پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ دیکھتے ہیں یہ غریب آدمی کیسے کام کرتا ہے۔ اس کا مذاق اڑانے کے ارادے سے وہ اندر چلا گیا۔ کرم دین اس وقت ایک کسان کے ہل کی مرمت کر رہا تھا۔ آگ کی بھٹی جل رہی تھی اور لوہے کی گرم چمک اڑ رہی تھی۔ جب اس نے حمزہ اور اس کے دوستوں کو آتے دیکھا تو ادب سے کھڑا ہو گیا۔ آداب عرض ہے قاضی صاحب کے بیٹے۔ حمزہ نے کرم دین کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھا اور بولا کہ اس گندے کارخانے میں کیا بناتے ہو؟ کرم دین نے مسکراتے ہوئے کہا، بس اللہ کا شکر ہے، لوگوں کے کام آنے والی چیزیں بناتا ہوں۔ حمزہ کو اس کا جواب ناگوار گزرا۔ اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور کرم دین کے اوزار الٹنے پلٹنے شروع کر دیے۔ دیکھو یہ غریب آدمی کیسے گھبرا جاتا ہے۔ اس کے دوست زور زور سے ہنسنے لگے اور کرم دین خاموشی سے سب دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں غم تھا لیکن زبان سے کوئی شکایت نہ نکلی۔ کرمو نے اللہ کا نام لیا اور دعا کی کہ اے اللہ، تو انصاف کرنے والا ہے، تو مجھے ان لڑکوں کی شرارت سے بچا۔ اسی وقت آگ سے ایک چنگاری اٹھی اور حمزہ کا قیمتی کپڑا جلنے لگا۔ حمزہ چیخ اٹھا۔ جب اس کا مہنگا لباس جلنے لگا تو حمزہ نے کہا، بچاؤ بچاؤ۔ کرم دین نے فوراً ایک بالٹی پانی اس پر ڈال دیا۔ آگ تو بجھ گئی مگر حمزہ کے قیمتی کپڑے خراب ہو گئے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے جان بوجھ کر میرا لباس جلایا ہے۔ حمزہ چلایا۔ کرمو نے حیرانی سے کہا، میں نے تو آپ کو آگ سے بچایا ہے، مگر حمزہ سننے سے انکار کر دیا اور کرمو کو دھمکی دی کہ میں تمہاری شکایت ابو سے کروں گا اور تمہیں سزا دلوا کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر حمزہ اور اس کے دوست تیزی سے وہاں سے چلے گئے۔ کرمو کو فکر ہونے لگی۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ، تو ہی میری مدد کرنا، تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ شام کو جب کرمو گھر پہنچا تو زینب کو ساری بات بتائی۔ زینب نے کہا، گھبراؤ مت، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اگلے دن قاضی کا پیادہ کرم دین کی دکان پر آیا اور کرمو سے سختی سے بولا، قاضی صاحب نے تمہیں فوراً بلایا ہے۔ کرم دین نے کام چھوڑا، ہاتھ دھوئے اور عدالت کی طرف چل پڑا۔ دل میں اللہ کا نام لیتے ہوئے کرمو عدالت پہنچا۔
سلیمان شاہ اپنے اونچے تخت پر بیٹھے تھے اور ان کے پاس حمزہ کھڑا تھا، جلا ہوا کپڑا ہاتھ میں لیے ہوئے۔ کمرے میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ کرم دین جھک کر سلام کرتے ہوئے اندر آیا۔ قاضی کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ کرم دین لوہار، میرے بیٹے کا قیمتی لباس جلانے کی کوشش کیسے کی تم نے؟ سلیمان شاہ نے کرم دین سے پوچھا۔ کرم دین نے کہا، جناب عالی، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ آپ کے بیٹے کارخانے میں آئے تھے اور شرارت کر رہے تھے۔ حمزہ چلایا، یہ غریب لوہار میرا مذاق اڑا رہا تھا اور پھر جان بوجھ کر آگ کی چنگاری میرے کپڑوں پر گرا دی۔ قاضی نے بیٹے کی بات پر یقین کر لیا۔ قاضی کے چہرے پر سختی آ گئی۔ کرم دین لوہار، تم نے میرے بیٹے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ تم جانتے ہو اس لباس کی قیمت کیا ہے؟ اس لباس کی قیمت 50 دینار ہے۔ اب تم یہ رقم ادا کرو ورنہ جیل میں سڑو۔ فیصلہ سن کر کرم دین کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کرم دین نے کہا، قاضی صاحب، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے تھوڑا وقت دے دیں۔ کرم دین نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ قاضی نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، 3 دن کا وقت دیتا ہوں، اس کے بعد یا تو پیسے یا جیل۔ کرم دین مایوسی کی حالت میں گھر لوٹا۔ زینب اور جازم اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جازم نے پوچھا، کیا ہوا ابو؟ کرم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کرم دین نے کہا، بیٹا، قاضی صاحب نے مجھے 50 دینار ادا کرنے کو کہا ہے، ورنہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ زینب نے کرم دین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ سب سے بہترین دوست ہے اور سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری مدد ضرور کرے گا۔ زینب نے اپنے شادی کے وقت کا سونے کا ہار نکالا اور کہا، اسے بیچ دو، شاید کچھ دینار مل جائے۔ کرم دین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اگلے دن کرم دین سورج نکلنے سے پہلے اٹھ گیا۔ اس نے وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر اپنے اللہ سے دعا کی اور پھر اپنی چھوٹی سی دکان کھولی اور پہلے سے زیادہ محنت سے کام کرنے لگا۔ اسے امید تھی شاید کچھ زیادہ کمائی ہو جائے۔ ادھر قاضی کے محل میں حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ دیکھا تم لوگوں نے وہ غریب لوہار کیسے ڈر گیا تھا؟ ایک دوست بولا، حمزہ، اس نے کچھ نہیں کیا تھا، تم نے جھوٹ بول کر اسے پھنسایا ہے۔ حمزہ غصے سے بولا، چپ رہو، میں جو چاہے وہ ہی کرتا ہوں، تمہیں کیا؟ شہر میں کرم دین کی مصیبت کی خبر پھیل گئی۔ کچھ پڑوسی مدد کرنا چاہتے تھے مگر ان کے پاس بھی بہت کم پیسے تھے۔ ایک بوڑھے آدمی، چاچا رحمت، اس کی دکان پر آئے اور کہا، بیٹا، میرے پاس صرف 5 دینار ہیں، یہ لے لو۔ کرم دین 2 دن تک صبح سے شام تک لگاتار محنت کرتا رہا۔ کچھ پڑوسیوں اور دوستوں کی مدد سے اس نے 20 دینار جمع کر لیے، جس میں زینب کے ہار کی قیمت بھی شامل تھی، مگر وہ 50 دینار سے ابھی بہت دور تھا۔ تیسرے دن ایک اجنبی شخص کرم دین کے پاس آیا اور کرم دین سے کہنے لگا، لوہار، یہ قاضی صاحب کا گھوڑا ہے، اس کی نال ٹوٹ گئی ہے، فوراً ٹھیک کرنی ہے۔ کرم دین نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا اور دل میں سوچا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہے۔ وہ اجنبی کرم دین کا کام دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، تم بہت اچھا کام کرتے ہو کرم دین۔ کرم دین نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ گھوڑے کی نال ٹھیک کرنے کے بعد اس شخص نے کرم دین سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تمہیں قاضی صاحب کو 50 دینار دینے ہیں۔ کرم دین نے آہ بھرتے ہوئے کہا، جی ہاں، لیکن میں صرف 20 دینار جمع کر پایا ہوں، آج شام تک باقی کے نہیں دیے تو جیل جانا پڑے گا۔ اجنبی کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں قاضی صاحب کا خاص نوکر زبیر ہوں اور حمزہ کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ زبیر نے کرم دین کی طرف دیکھا اور کہا،
میں اس دن وہاں موجود تھا اور میں نے سب دیکھا تھا۔ حمزہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کرم دین کی آنکھوں میں امید کی روشنی چمک اٹھی۔ کیا تم عدالت میں گواہی دو گے؟ زبیر نے کہا۔ کرمو بھائی، قاضی صاحب میری بات بالکل نہیں مانیں گے، میں تو صرف ایک نوکر کی حیثیت رکھتا ہوں۔ شام کو کرم دین اپنے 20 دینار لے کر عدالت پہنچا۔ قاضی سلیمان شاہ تخت پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے اور حمزہ گھمنڈ بھری نظروں سے کرم دین کو دیکھ رہا تھا۔ قاضی نے سختی سے پوچھا، لوہار، میرے پیسے لائے ہو؟ کرم دین نے کانپتے ہاتھوں سے 20 دینار پیش کیے۔ قاضی نے کہا، یہ کیا؟ صرف 20 دینار؟ قاضی کی آواز میں غصہ تھا۔ میں نے تم سے 50 دینار لانے کو کہا تھا، یہ کیا ہے؟ کرم دین نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، حضور، میں نے دن رات محنت کی ہے اور اتنے ہی جمع کر سکا ہوں، مجھے تھوڑا وقت اور دے دیجئے۔ قاضی نے کہا، وقت پورا ہو چکا ہے، اور اپنے پیادوں سے کہا کہ وہ کرم دین کو گرفتار کر لیں، اور میں اسے 3 مہینے کی سزا دیتا ہوں، اور 3 مہینے سے پہلے اسے قید سے رہا نہیں کیا جائے گا۔ کرم دین کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میری بیوی اور بچہ بھوکے مر جائیں گے۔ کرم دین روتے ہوئے بولا، مگر قاضی کا دل شاید پتھر کا تھا۔ پیادے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے کہ ایک بزرگ شخص کے ساتھ زبیر نوکر تیزی سے عدالت میں داخل ہوا۔ زبیر نے کہا، معاف کیجیے گا قاضی صاحب، شہر کے مفتی صاحب تشریف لائے ہیں۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ مفتی نعمان شہر کے سب سے بڑے عالم تھے، جن کا علم اور تقوی مشہور تھا۔ قاضی بھی ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ مفتی نعمان نے سب کو سلام کیا اور کہا، میں اس مقدمے کے بارے میں سن کر آیا ہوں۔ انہوں نے گمبھیر لہجے میں کہا، قاضی صاحب، کیا میں اس معاملے میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ قاضی نے عزت سے سر جھکایا اور کہا، بے شک، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ مفتی نعمان نے حمزہ کی طرف دیکھا، بیٹے، تم نے کہا کہ کرم دین نے جان بوجھ کر تمہارا لباس جلایا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حمزہ کے چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، میرے دوست وہاں موجود تھے۔ مفتی نعمان نے کہا، تو پھر انہیں بلایا جائے۔ آدھے گھنٹے کے اندر حمزہ کے دوست عدالت آ گئے۔ مفتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ دونوں لڑکے مفتی صاحب کی سچائی بھری آنکھوں کو دیکھ کر کانپ گئے۔ حضور، سچ یہ ہے کہ ہم لوگ کرم دین کی دکان پر شرارت کر رہے تھے، ایک لڑکے نے کانپتے ہوئے کہا۔ دوسرا بولا، حمزہ نے کرم دین کے سامان کو الٹ پلٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے آگ کی چنگاری اس کے کپڑوں تک پہنچی۔ حمزہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ قاضی سلیمان شاہ نے حیرانی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ مفتی صاحب نے کہا، زبیر، تم بھی وہاں موجود تھے، تم نے کیا دیکھا؟ زبیر نے سچائی بیان کی۔ اس نے کہا کہ جب حمزہ کے لباس میں آگ لگی تو کرم دین نے فوراً پانی ڈال کر اسے بجھایا تھا۔ قاضی سلیمان شاہ کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا۔ قاضی سلیمان شاہ نے غصے سے کہا، میرے بیٹے نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ انہیں شدید غصہ اور افسوس تھا۔ مفتی صاحب نے قاضی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا کبھی انصاف سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ قاضی سلیمان شاہ نے اپنے بیٹے کو سخت نگاہوں سے دیکھا اور حمزہ سے کہا، حمزہ، تم نے میرا اعتبار توڑا ہے، اپنی شرارت چھپانے کے لیے جھوٹ بولا ہے اور ایک غریب انسان پر ظلم کیا ہے۔ حمزہ نے شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ قاضی نے کرم دین کی جانب رخ کیا اور کہا، کرم دین، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کی باتوں پر یقین کر کے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ قاضی کی آنکھیں نم تھیں، اور تم یہ اپنے 20 دینار واپس لے لو۔
مفتی صاحب مسکرائے اور کہا قاضی صاحب معافی مانگنا بہادری کی نشانی ہے۔ پھر انہوں نے حمزہ کی طرف دیکھا اور بولے بیٹے تمہیں بھی کرمو چاچا سے معافی مانگنی چاہیے۔ حمزہ نے سر جھکا کر کہا کرمو چاچا میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ کرم دین نے نرمی سے کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ مفتی صاحب نے کہا قاضی صاحب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حمزہ کو اپنی غلطی کی سزا بھی ملے۔ قاضی نے سر ہلا کر کہا آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ قاضی نے کہا میرا فیصلہ ہے کہ حمزہ 1 مہینے تک کرم دین کی دکان پر کام کرے گا تاکہ اپنی غلطی کی بھرپائی کر سکے۔ قاضی نے اعلان کیا اس کے علاوہ حمزہ کرم دین کو 50 دینار دے گا، نہ صرف کپڑے کی قیمت بلکہ تکلیف کا معاوضہ بھی۔ عدالت میں موجود لوگوں نے قاضی کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ مفتی صاحب نے کہا قاضی صاحب آپ نے سچا انصاف کیا ہے۔ ایک قاضی کا کام یہ ہے کہ وہ سچ کا ساتھ دے، چاہے فیصلہ اس کے اپنے بیٹے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ قاضی نے احترام سے سر جھکایا اور حمزہ نے اپنی جیب سے 50 دینار نکال کر کرم دین کو دیے اور کہا کرمو چاچا یہ لیجئے، میں کل صبح آپ کی دکان پر آ جاؤں گا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ کرم دین کے دل سے ساری پریشانی دور ہو گئی۔ اس رات کرم دین جب گھر پہنچا تو زینب اور جازم بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو آپ آ گئے۔ جازم دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ ہم ڈر گئے تھے کہ آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ کرم دین مسکرایا اور سب کچھ بتایا۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ زینب نے خوش ہوتے ہوئے کہا میں نے کہا تھا نا کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ کرم دین نے سر ہلایا اور کہا مفتی صاحب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے شکرانے کی نماز ادا کی اور جازم کے ساتھ کھانا کھایا۔ اگلے دن صبح سویرے حمزہ کرم دین کی دکان پر پہنچا۔ اس نے سادہ کپڑے پہنے تھے اور چہرے پر شرمندگی تھی۔ کرمو چاچا میں کام سیکھنے آ گیا ہوں۔ کرم دین مسکرایا اور بولا آؤ بیٹے میں تمہیں لوہے کا کام سکھاتا ہوں۔ پہلے دن حمزہ کے لیے کام بہت مشکل تھا۔ اس کے نرم ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے اور پسینے سے لت پت ہو گیا، تو وہ کہنے لگا یہ کام بہت مشکل ہے۔ شام کو جب حمزہ تھک گیا تو کرم دین مسکرایا اور کہا کہ زندگی میں کوئی بھی کام عزت کا تب ہوتا ہے جب محنت سے کیا جائے۔ دن گزرتے گئے۔ حمزہ نے دھیرے دھیرے کام سیکھنا شروع کر دیا۔ کرم دین اسے صبر سے کام سکھاتا، غلطیوں پر ڈانٹتا نہیں بلکہ پیار سے سمجھاتا۔ جازم بھی اکثر کارخانے میں آ جاتا اور حمزہ سے دوستی کرنے لگا۔ ایک دن حمزہ نے پوچھا کرمو چاچا آپ اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی اتنے خوش کیسے رہتے ہیں؟ کرم دین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میری خوشی مال میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ میں حلال کماتا ہوں، یہی میرا سکون ہے۔ قاضی سلیمان شاہ اکثر اپنے بیٹے کو دیکھنے آتے۔ وہ یہ دیکھتے کہ وہ کیسے محنت کر رہا ہے۔ قاضی نے کرم دین سے کہا تم نے میرے بیٹے کو بدل دیا۔ وہ پہلے بہت گھمنڈی تھا، اب اس میں نرمی آ گئی۔ ایک دن کارخانے میں کام کرتے وقت حمزہ کو پتہ چلا کہ کرم دین پڑوس کے ایک بوڑھے بیمار آدمی کو مفت میں اوزار بنا کر دیتا ہے۔ حمزہ نے حیرانی سے کرم دین سے کہا آپ پیسے کیوں نہیں لیتے؟ کرم دین نے کہا نیکی کی قیمت پیسوں سے نہیں ہوتی بیٹے۔ 1 مہینہ پورا ہوتے ہوئے حمزہ ماہر شاگرد بن گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مضبوطی آ گئی تھی، چہرے پر گھمنڈ کی جگہ عاجزی اور سادگی نے لے لی تھی۔ آخری دن حمزہ نے کرم دین کے لیے ایک خوبصورت چھری بنائی اور حمزہ نے کہا کرمو چاچا یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ۔ کرم دین نے کہا حمزہ آج تمہارا آخری دن ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ حمزہ کی آنکھیں بھر آئیں کہ کرمو چاچا
میں اب جانا نہیں چاہتا، مجھے یہ کام پسند آ گیا ہے، میں آپ کا شاگرد بن سکتا ہوں۔ کرم دین حیران رہ گیا۔ قاضی سلیمان شاہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ فوراً کارخانے پہنچے اور کہا، حمزہ کیا تم واقعی یہاں کام کرنا چاہتے ہو؟ حمزہ نے سر جھکائے ہوئے کہا، جی ابو، کرمو چاچا سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، وہ یہ کام مجھے پسند ہے، اس میں عزت ہے۔ قاضی نے کرم دین کو گلے لگایا اور کہا، کرمو تم نے میرے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ میں کرم دین کے لیے ایک بڑا کارخانہ بنوانے کا حکم دیتا ہوں جہاں حمزہ اور کرم دین مل کر کام کریں گے۔ سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ آج اسی شہر میں وہ کارخانہ مشہور ہے۔ کرم دین اور حمزہ دونوں ماہر کاریگر ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ وہی حمزہ ہے جو کبھی بہت مغرور تھا، اور یہ وہی کرم دین ہے جس پر ظلم ہوا تھا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اصل انصاف کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کئی قیمتی سبق ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے، چاہے کتنا بھی وقت لگ جائے۔ انسان اگر صبر سے کام لے اور اپنی محنت اور ایمان پر قائم رہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ مال و دولت اور عہدے کا گھمنڈ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جبکہ محنت اور حلال کی کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ انصاف کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ فیصلہ کسی کے بھی خلاف ہو۔ سچے انسان کی تعلیم و تربیت دوسروں کی زندگی بدل سکتی ہے، جیسے کرم دین کی وجہ سے حمزہ کی زندگی بدل گئی۔ محنت، سچائی اور پرہیزگاری سے انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ہاں تو پھر آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک تو بنتا ہے۔ اگر آپ سب میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔